پلیز سر بچا لیں، بس تھوڑی سی دیر کے لیے انکل بن کر کالج چلیں۔ ہمارا نیا پروفیسر زاویار ملک بہت کھڑوس ہے، کلاس بنک کرنے میں پیپر میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ فرشتے نے انتہائی مسکین شکل بنا کر کہا تو مقابل نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ تمہارا انکل بن کر؟ وہ حیرت اور سنجیدگی سے بولا۔ ہاں نا، وہی انکل جس کی چھوٹی بھتیجی بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت پر مقابل کو بہت ہنسی آئی۔ اوکے چلو، وہ نرمی سے بولا۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے پین بولا، سر زاویار آپ کو HR بلا رہے ہیں۔ پین کی بات پر فرشتے سانس روکتی بھاگنے لگی۔ لاڈلی بھتیجی، میرے ساتھ آفس نہیں چلو گی؟ زاویار کی بات پر فرشتے رونے لگی۔ آئی ایم سوری سر، اب آپ کو پتہ تو چل گیا نا کہ میں نے جان بوجھ کر چھٹیاں نہیں کی۔ آپ تو اس بات کے گواہ ہیں نا؟ ہاں جی، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ نے بلا وجہ چھٹیاں نہیں کی، مگر جو کل والی کلاس بنک کی، اس کا کیا؟ اور وہ دانتوں تلے ہونٹ چبانے لگی تھی۔ اور پورے 2 ہفتے ہو گئے ہیں تم نے کالج کا منہ تک نہیں دیکھا، پیپر کیا خاک دو گی؟ سر پلیز 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 مجھے پیپر دینے دیں، میں بہت اچھا پیپر کروں گی، انشاءاللہ، دیکھیے گا پلیز سر، وہ مسکین سی صورت بناتی بولی تھی، اور زاویار ملک نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ خوشی خوشی کلاس کی طرف بھاگی تھی۔ ساری کلاس اسے دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے کل کلاس بنک کی تھی۔ اس کے دوستوں نے ہی اسے بتایا تھا کہ سر کو پتہ چل گیا ہے، اب اپنی خیر مناؤ۔ تمہیں اجازت کیسے ملی کلاس میں آنے کی؟ اس کے بیٹھتے ہی اس کی دوست اس کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی تھی۔ چپ کر جاؤ، بعد میں بتاؤں گی۔ پیپر سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ 2 لڑکے آ گئے تھے۔ سر، فرشتے کو اگر پیپر میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے تو ہمیں بھی دے دیں پلیز، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ رونی صورت بنائے کھڑے تھے، اور زاویار ملک نے فرشتے کو گھور کر دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھو تمہاری وجہ سے ابھی ان نمونوں کو بھی بٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آ کے بیٹھ جائیں۔ زاویار ملک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں گدھوں کو اس کلاس کیا پورے کالج سے ہی نکال دیتا۔ سارا سیمیسٹر ان لوگوں نے آوارہ گردی کی تھی، اور اب پیپر میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، لیکن پورے پیپر میں اس نے فرشتے کو سر اٹھا کر دیکھنے کی فرصت تک نہیں دی تھی، نہ ہی اس نے ادھر ادھر تانکا جھانکی کی تھی، اور زاویار ملک اب اس کی طرف سے کچھ مطمئن تھا۔ 2-3 اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے تھے، باقی سب جا چکے تھے، فرشتے بھی ان میں سے ہی تھی۔ مس فرشتے، آپ نے کلاس کا منہ تک نہیں دیکھا اور لکھے اتنا جا رہی ہیں، کیا لکھ رہی ہیں؟ بونگیاں تو نہیں مار رہی؟ دکھائیں مجھے۔ زاویار ملک نے جا کر اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑا تھا۔ آپ کے ان نمونوں سے تو اچھا لکھوں گی، اس نے جان بوجھ کر چڑھانے والے انداز میں کہا تھا، اور زاویار ملک ہنسا تھا۔ ہو گیا پیپر یا رہتا ہے؟ جی سر، ہو گیا ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ وہ اٹھی اور کھڑی ہوئی اور اپنا بیگ سنبھالتی باہر آ گئی تھی۔ باہر اس کی ساری سہیلیاں کھڑی تھیں، جیسے اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ تم لوگ ادھر کھڑے ہو، آؤ کینٹین میں چلتے ہیں۔ پہلے ہمیں بتاؤ تم نے سر کو کیا بوٹی سنگھائی ہے؟ ارے تمہیں نہیں پتا، جس سر کا نام لے لے کر تم نے پچھلے 2 ہفتے مجھے ڈرائے رکھا، وہ تو میرا ہمسایہ نکلا، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کیا؟ سب لڑکیاں ایک ساتھ بولی تھیں۔ ہاں، 3 ہفتے پہلے ہی تو یہ ہمارے گھر کے سامنے شفٹ ہوئے ہیں، اور جس دن یہ آئے تھے اسی دن تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ان کے ساتھ تو ہمارے اچھے خاصے فیملی ٹرمز بن چکے ہیں، بابا کے ساتھ ان کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ واہ، پھر تو ہمارے بارے نیارے ہو گئے۔ ارے کہاں، بڑا کھڑوس ہے، بڑی مشکل سے بیٹھنے کی اجازت دی۔ خیر چھوڑو، آؤ کچھ کھانے چلتے ہیں۔ اسی ٹینشن میں میں نے تو آج ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تم نے بلا وجہ مجھے ڈرائے رکھا۔ وہ اپنی دوست ہانیہ کے کندھے پر مکہ جڑتی آگے چلنے لگی تھی۔ فرشتے عاصم جتوئی کی بڑی اور لاڈلی اولاد تھی۔ اس سے چھوٹا قاسم تھا جو کہ ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ فرشتے کہنے کو تو گھر کی بڑی اولاد تھی، مگر حرکتیں اس کی چھوٹوں سے بھی بری تھیں۔ سارا دن وہ محلے بھر میں دھما چوکڑی مچائے رکھتی تھی، اور محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے کبھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہوتی تو کبھی والی بال۔ پڑھائی میں وہ اچھی تھی، اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اس کے 2 گھنٹے پڑھائی کو کافی ہوتے تھے۔ عاصم جتوئی کی بیوی نصرت بیگم جو کہ ایک گورنمنٹ لیکچرار تھیں، جبکہ عاصم جتوئی کا اپنا بزنس تھا، اچھی خاصی پڑھی لکھی اور ڈیسنٹ فیملی سے فرشتے کا تعلق تھا، مگر فرشتے نہ اپنی ماں پر گئی تھی اور نہ ہی باپ پر،
وہ دونوں ہی حیران تھے کہ یہ نمونہ چلا کس پر گیا ہے۔ ذہانت میں وہ اپنی ماں پر گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت کو زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ ذرا سی محنت کرتی تو ٹاپ کر سکتی تھی۔ اس کے اساتذہ بھی کہتے تھے، فرشتے اگر تم ذرا سا وقت پڑھائی کو اور دو تو تم ہماری یونیورسٹی کا چمکتا ستارہ ہو، مگر وہ ان کی بات پر ناک سے مکھی اڑا دیتی تھی۔ سر جی، میں نے ٹاپ کر کے کون سا تیر مار لینا ہے؟ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہاں گولڈ میڈلسٹ کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اور اس کے اساتذہ اسے گھور کر رہ جاتے، کیونکہ فرشتے جتوئی کے دماغ تک پہنچنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے ماما اور بابا دونوں ہی سے سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر وہ تھی کہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس دن بھی وہ یونیورسٹی سے آ کر بچوں کے ساتھ سائیکل لے کر محلے میں گشت پر نکلی ہوئی تھی، جب وہ اچانک گری تھی۔ اس کے گھٹنے پر اچھی خاصی چوٹ آ گئی تھی۔ درد سے وہ کراہ رہی تھی، جبکہ اس کے ننھے دوست اس کے ارد گرد جھمگھٹا ڈالے پریشان سے کھڑے تھے۔ کوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تو کوئی اپنی بوتل سے پانی پلا رہا تھا، مگر فرشتے کی چیخیں تھیں کہ آسمان کو چھو رہی تھیں۔ تبھی ایک گاڑی ان کی طرف آتی دکھائی دی تھی۔ ایک بچہ بھاگ کر گاڑی کی طرف گیا تھا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے رکنے کو بولا تھا۔ گاڑی کا مالک گاڑی سے باہر آیا تھا۔ بچوں نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا تھا، جس پر اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ بچوں، ایک بچہ بول کر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ وہ بھی ان بچوں کو پریشان دیکھ کر اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ انکل، وہاں ہماری آپ ہی گر گئی ہیں، پلیز آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ایک بچی روتے ہوئے بولی تھی۔ او میرا بیٹا، آپ رو مت، مجھے آپ اپنی آپ ہی کے پاس لے چلو۔ اس شخص نے اس ننھی بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ باقی بچے واپس فرشتے کی طرف آ گئے تھے اور وہ ان کی اتنی بڑی آپی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کی آپی جو گر گئی ہے، مجھے لگا کہ چھوٹی بچی ہوگی، جبکہ فرشتے کی حالت کافی خراب تھی۔ اب تو وہ شخص بھی فرشتے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ آپ ہمت کریں اور میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو گاڑی میں بٹھاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کی کوئی ہڈی کا مسئلہ ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ بچوں، آپ لوگوں کا گھر کدھر ہے؟ بچوں نے اپنے گھروں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بچوں، اب اپنے گھر چلو، میں آپ کی آپی کو لے کر جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس، آپ جا کر ان کے گھر میں بتا دیں، ٹھیک ہے؟ ایک بڑے بچے کو اس شخص نے اپنی پاکٹ سے نکال کر اپنا کارڈ دکھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ اپنی آپی کے بابا کو دے دینا۔ وہ بچے آگے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے گئے تھے۔ فرشتے کو وہ شخص لے کر اپنی گاڑی میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ وہاں پر ورم پٹی کروائی تھی، لیکن فرشتے کا مسئلہ کچھ زیادہ تھا۔ اس کی ٹانگ پر تو رگڑ آئی تھی، مگر اس کا بازو فریکچر ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کے لیے فرشتے کو ہسپتال میں داخل کر لیا تھا۔ فرشتے کے والدین پہنچ چکے تھے، مگر تب تک ٹریٹمنٹ ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے فرشتے کو گھر کے لیے چھٹی دے دی تھی۔ عاصم جتوئی صاحب نے اس محسن کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں انکل، یہ تو میرا فرض تھا۔ کہاں رہتے ہو بیٹا؟ انکل، میں آپ لوگوں کے ہی محلے میں نیا شفٹ ہوا ہوں۔ اور جب اس نے اپنا ایڈریس بتایا تو وہ عاصم جتوئی صاحب کے گھر کے بالکل سامنے والا گھر تھا۔ اچھا بیٹا، وہ لوگ آپ ہیں؟ سوری، میں بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ جب آپ لوگ شفٹ ہوئے میں مل نہیں سکا۔ چلیے ٹھیک ہے انکل، پھر میں چلتا ہوں۔ ارے کہاں بیٹا، ہمارے ساتھ ہی چلو۔ اور وہ سب ساتھ میں ہی عاصم جتوئی صاحب کے گھر آئے تھے۔ نظرت بیگم نے ایک دفعہ پھر سے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ بیٹا، اپنی ماما کو میرا سلام کہنا، اور میں شام کو ملنے آؤں گی آپ لوگوں کو۔ اور شام کی بجائے وہ تھوڑی دیر بعد ہی ان کے گھر چلی گئی تھی۔ باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا تھا ان کا، اور ان کو آج رات کھانے پر بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ رضیہ بہن، آپ کا بیٹا بہت قابل اور نیک بچہ ہے، میں تو مل کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ آج کل کے لڑکے کہاں اتنے ذمہ دار ہوتے ہیں، میری فرشتے تو بالکل لاپرواہ ہے۔ اتنا سمجھاتی ہوں مگر پھر بھی نہیں سمجھتی۔ دیکھیں اسی لاپرواہی کا نتیجہ، ہڈی توڑوا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، نہ ٹوکا کریں، یہی تو لڑکیوں کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں۔ جی، یہ تو آپ نے خوب کہا۔ چلے، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آج رات کا کھانا آپ دونوں ہماری طرف کھائیں۔ ارے اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بچی کو اتنی تکلیف ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ کوئی بات نہیں، بچی تکلیف میں ہے، اس کے بابا اس کا خیال رکھیں گے۔ اس بچی سے میری تو ویسے ہی نہیں بنتی۔ اور رضیہ بیگم ہنستی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ رضیہ بیگم زاویار سلطان ملک سے مخاطب تھی۔ شکر ہے ہمارے ہمسائے تو اچھے ہیں، ورنہ میں بہت ڈر رہی تھی کہ جس محلے میں جائیں گے نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ جی ماما، میں بھی ان لوگوں سے ملا ہوں، کافی اچھے لوگ ہیں۔ سوسائٹی کے ایک بس وہی آفت کی پرکالہ ہے،
اس سے بچ کر رہیے گا. میں پہلے بھی جب 1-2 دفعہ یہاں آیا ہوں تو اسے یوں ہی دھما چوکڑی کرتے دیکھا ہے، اور آج اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے. وہ برا سا منہ بناتے بولا تھا، جبکہ رضیہ بیگم ہنستی تھی. اب چلو گے نا شام کو میرے ساتھ؟ کتنے مان سے انہوں نے کہا ہے. منع کرتا بندہ اچھا نہیں لگتا. ہاں ماما چلیں گے ساتھ. بلکہ میں ایسا کرتی ہوں، میں ذرا جلدی ان کی طرف چلی جاؤں گی، ان کو کام میں ذرا ہاتھ بٹا دوں گی، یا پھر فرشتے کے پاس بیٹھ جاؤں گی. وہ بچی اتنی تکلیف میں ہے، اوپر سے انہوں نے ہماری دعوت رکھ لی ہے. چلیں ٹھیک ہے ماما، آپ چلی جائیے گا، میں تو ٹائم پر ہی جاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے. اور ایسا کرنا سلطان کہ تم نا ایک چاکلیٹ کا ہیمپر اور بوکے بنوا کر لے آنا. خالی ہاتھ جاتا بندہ اچھا نہیں لگتا نا. جی ٹھیک ہے ماما، جو حکم. کچھ اور بھی کرنا ہے یا بس؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا. اکتا گئے ہو مام کی باتوں سے؟ ارے ماما کیسی باتیں کرتی ہیں. وہ دن میری زندگی میں آخری دن ہو کہ میں اپنی اتنی حسین و جمیل ماما کی باتوں سے اکتا جاؤں. وہ ماں کی گود میں سر رکھتے لاڈ سے بولا تھا، اور رضیہ بیگم نے جھک کر بیٹے کا سر چوم لیا تھا. مسکے لگانا تو کوئی میرے سلطان سے سیکھے. شام کو رضیہ بیگم جلدی ہی ان کے گھر چلی گئی تھی، جبکہ نصرت بیگم ان کو دیکھ کر ذرا سی کھل سی گئی تھی. ارے حضرت بہن، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ذرا جلدی آ گئی کہ آپ تو کچن میں مصروف ہوں گی، میں فرشتے کے پاس بیٹھ جاؤں گی. ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو. اور ان کے خلوص پر نصرت بیگم مسکرا دی تھی. اس دن کے بعد وہ لوگ اب اکثر ہی آتے جاتے رہتے تھے ایک دوسرے کے گھر. فرشتے تو کہیں آ جا نہیں سکتی تھی. یہی وجہ تھی کہ رضیہ بیگم اکثر ان کے گھر آتی رہتی تھی، اور زاویار سلطان کا بھی ان کے گھر کافی آنا جانا تھا. فرشتے کے ماما بابا زاویار ملک کی پرسنالٹی سے بہت مرعوب تھے. زاویار بڑی نفیس طبیعت کا مالک تھا. یہی وجہ تھی کہ فرشتے کے ماما بابا دونوں ہی اس کے فین ہو چکے تھے. اس دن اس کی دوست ہانیہ اور انابیہ اس سے ملنے آئی ہوئی تھی. فرشتے ایک بات تو بتاؤ، یہ انکل کے پاس کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں وہ شاید سلطان ہوں گے، ہمارے سامنے والے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں. او اچھا. یار اس بندے کی پیٹھ تھی، شکل تو نہیں دیکھ سکی، مگر بڑا ہی کوئی ہینڈسم بندہ ہے. ہانیہ نے آنکھ مارتے ہوئے انابیہ کو اشارہ کیا تھا. شرم کر لو، ہر جگہ شروع ہو جاتی ہو. اچھا تم لوگ بتاؤ، کلاس کا کیا سین ہے؟ یار ایک نئے ٹیچر آئے ہیں، اور انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے. اتنے کوئی سخت ہیں، یہاں تک کہ وہ جو دوسری کلاس کے بچے بتا رہے تھے ان کے ایگزامز ہو رہے ہیں، اور جو بچہ 1-2 دن پہلے یا کبھی بھی سر زاویار کی کلاس اٹینڈ نہیں کرتا، اس کو وہ پیپر میں نہیں بیٹھنے دے رہے. اور ایسا ہوا ہے ہم تو اتنی پریشان ہیں. اور اب تم بھی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور آ جاؤ، پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں. تم گھر میں کچھ پڑھتی ہو یا نہیں؟ ارے یار میں نے کیا پڑھنا ہے، بس گزارے لائک کر لیتی ہوں، فری بیٹھی جب بور ہوتی ہوں تو. کوئی نہیں، پاس تو میں نے ہو ہی جانا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی. فرشتے اب آہستہ آہستہ ریکور کر رہی تھی. اس کی دوستیں اسے نوٹس وغیرہ سینڈ کر دیتی تھیں. وہ خود ہی گھر میں تھوڑا بہت پڑھ لیتی تھی، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. مگر ابھی بھی اس کی نیت نہیں تھی یونیورسٹی جانے کی. مگر اس کی ماما نے اس کی طبیعت اچھی خاصی صاف کی تھی. پہلے دن جب وہ اتنے دنوں بعد آئی تھی اور اس کا بالکل بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے پہلے دن ہی اپنی یونیورسٹی کی سب سے کھڑوس ٹیچر کی کلاس بنک کر دی تھی. اور اس کی دوستیں کلاس کے بعد اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہوئے کینٹین میں آئی تھیں. فرشتے تم یہاں بیٹھی ہو، تم نے کلاس بنک کر دی ہے. تمہیں پتہ ہے جی آر نے تمہارا نام سر زاویار کو بتا دیا ہے. تم کلاس میں تو آتی. پڑھنا کچھ بھی نہیں تھا، بس پیپروں کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی. سر تو اتنا غصے میں تھے کہ ایک تو تم نے اتنی چھٹیاں کر لی ہیں بیماری کی وجہ سے، اوپر سے آج پہلے دن ہی کلاس بنک. وہ بہت ہی غصے میں ہیں، اور کل کہا ہے کہ تمہارے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے، ان سب کو پیپروں میں نہیں بیٹھنے دیں گے. اب اس کا رنگ اڑا تھا. یار بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، اتنے دنوں بعد آئی ہوں اور ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ہاں بہانے ہیں تمہارے، کچھ بھی نہیں ہے تمہیں. تم نے بہت غلط کیا، کل پتہ چلے گا. اور فرشتے کو بھی اب صحیح معنوں میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. پوری رات وہ سو نہیں سکی تھی. اتنی بار اس نے ہمت کی تھی اپنے بابا سے بات کرنے کی، مگر اس کی ماما ہمیشہ ارد گرد پائی گئی تھی، اور ماما کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرنا سمجھو اپنی موت کو آواز دینا تھا. اس لیے وہ چپ ہو گئی تھی. اس کا پیپر تھوڑا سا لیٹ شروع ہونا تھا، اس لیے ابھی وہ گھر پر ہی تھی. اس کی ماما کالج جا چکی تھیں اور بابا اس کے آفس جا چکے تھے. چھوٹا قاسم بھی اپنے کالج جا چکا تھا، جبکہ وہ جلے پیر کی بلی بنے ادھر ادھر گھوم رہی تھی. تبھی سامنے والے گھر سے گاڑی نکلی تھی، اور اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا. السلام علیکم سر.
اس نے جا کر گاڑی کے شیشے پر ناک کیا تھا۔ ملک زاویار سلطان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا۔ سر، کیا آپ میرے انکل بن کر میرے ساتھ کالج چلیں گے پلیز؟ یہ کہتے ہوئے اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس کا ہمسایہ جو روز ان کے گھر آتا ہے یہی اس کا ٹیچر ہے، اور جب پتہ چلا تھا تب بھی اس نے اتنا کوئی سیریس نہیں لیا تھا۔ وہ ہر بات کو چٹکیوں میں اڑانے والی تھی۔ شام میں زاویار کو فرشتے ملی تھی گھر کے قریبی پارک میں۔ ایک بات پوچھوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ جی سر، پوچھیں۔ تم پڑھنے میں اچھی ہو، پھر محنت کیوں نہیں کرتی؟ سر ایک بات بتائیں، محنت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اور وہ لاجواب سا ہوا تھا۔ محنت کرنے کے لیے ہمت ضروری ہے، وہ تذبذب سے بولا تھا۔ نہیں سر، محنت کے لیے اس کام کا سوز اور لگن ضروری ہے۔ میں اس کام میں مگن ہی نہیں ہوں، بس زبردستی کا ڈھول ہے جو بجا رہی ہوں، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ تو کیوں زبردستی کا ڈھول بجا رہی ہو؟ اپنی مرضی کی فیلڈ میں جاتی۔ اور وہ استہزائیت سے ہنسی تھی۔ میری ماما کو آپ نہیں جانتے شاید، وہ خود کسی وجہ سے انجینئر نہیں بن سکیں اور اب اس کا بدلہ ہم سے لے رہی ہیں، ہمیں زبردستی انجینئر بنا کر۔ خیر چھوڑیں، مجھے میرے دوست بلا رہے ہیں۔ وہ بچوں کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ کتنی دیر تک زاویار وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ پیپر ہو گئے تھے اس کے بعد ایک ہفتے کی ان کو چھٹیاں تھیں، اور اس ایک ہفتے میں بھی اس نے خوب ہلہ گلا کیا۔ اس کا رزلٹ تھا، مگر وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اور زاویار حیران تھا کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی تھی۔ اس نے فون کر کے باقاعدہ سے مبارکباد دی تھی، کیونکہ اتنے کم ٹائم میں پڑھ کر اس نے اچھے نمبرز لیے تھے۔ فرشتے، اگر تم ذرا سی محنت کرو تو تم ٹاپ کر سکتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم پڑھنے میں اتنی نالائکی کیوں برت رہی ہو۔ سر پلیز مجھے ماما والا لیکچر مت دیں، اسے کوفت ہوئی تھی، اور زاویار نے فون بند کر دیا تھا۔ شام کو وہ گھر آیا تھا، اس کے ہاتھ میں باقاعدہ مٹھائی تھی۔ اس کے ماما بابا کے سامنے فرشتے کی بہت تعریف کی تھی۔ انکل، آپ کی بیٹی تو ایک بہت ذہین اسٹوڈنٹ ہے، اگر یہ ذرا سی محنت کرے تو یہ تو ٹاپ کر سکتی ہے۔ میں حیران ہوں۔ آنٹی، آپ کی بیٹی بہت قابل ہے۔ اور آج زندگی میں پہلی بار فرشتے کی شکایتوں کی بجائے تعریف ہو رہی تھی، اور وہ اس کا ٹیچر کر رہا تھا۔ وہ دونوں تو پھولے ہی نہیں سما رہے تھے، جبکہ فرشتے منہ بناتی اٹھ گئی تھی۔ زاویار نے نوٹس کیا تھا، وہ پڑھائی کے معاملے میں کوئی بھی ڈسکشن ہوتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتی تھی۔ بس زاویار بیٹا، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو تو پتہ ہے یہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتی۔ شاید آنٹی اس کا انٹرسٹ اس فیلڈ میں تھا ہی نہیں، اس کا انٹرسٹ کسی اور فیلڈ میں تھا۔ وہ کچھ سمجھنے لگا تھا۔ ہاں، یہ پاگل فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہے، اور فیشن ڈیزائنر کی بھلا کوئی وقت ہوتی ہے؟ نصرت بیگم نے قوت سے بولی تھی، اور زاویار چپ کر گیا تھا، جبکہ عاصم رضا صاحب کو ہمیشہ بیگم کی یہ بات بہت بری لگتی تھی، مگر وہ بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ چپ ہو جاتے تھے۔ یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی، وہ باقاعدہ سے یونیورسٹی جانا سٹارٹ کر چکی تھی۔ زاویار نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ وہ اس کی کلاس میں بڑے لٹھ مار انداز میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکچر کو بھی دھیان سے نہیں سنتی تھی۔ ایک دو پوائنٹ جو اسے انٹرسٹنگ لگتے، اس کے علاوہ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی۔ فرشتے، کیا آپ کلاس میں موجود ہیں؟ وہ پچھلے 15 منٹ سے بورڈ پر لیکچر دے رہا تھا، جبکہ فرشتے غائب دماغی سے بیٹھی رہی تھی۔ جی سر، وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ذہنی طور پر کلاس میں موجود ہیں، بتائیں میں کیا پڑھا رہا تھا؟ اور وہ تو حیران تھی۔ سوری سر، وہ مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ آپ کلاس میں موجود ہوں تو آپ کو پتہ چلے۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اتنی غائب دماغی کے ساتھ آپ بیٹھتی ہیں؟ یہ جو آج میں نے پوائنٹ آپ کو سمجھایا ہے نا، یہ کل اسی طرح آپ نے مجھے بورڈ پر سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بات مکمل کرتا جا چکا تھا، اور فرشتے بہت حیرانی سے اپنے دوستوں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کیا سمجھایا سر نے؟ اب وہ باری باری ایک ایک بچے سے جا کر پوائنٹس پوچھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں کچھ بھی پڑ نہیں رہا تھا۔ ایسے ہی سر نے کہا ہوگا، مجھے کیسے آ سکتا ہے؟ اگلے دن اس نے بہت دعائیں کی تھیں کہ سر چھٹی کر لیں، یا اس کے راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے، یا وہ ٹریفک میں پھنس جائیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ اپنے ٹائم پر کلاس میں موجود تھا۔ انہوں نے آتے ہی فرشتے کو بلا لیا تھا کہ وہ آ کر کل والا ٹاپک سمجھائے۔ 2 منٹ سے زیادہ وہ نہیں لکھ سکی تھی۔ سوری سر، مجھے نہیں آ رہا۔ آج کے بعد اگر میرا کوئی بھی سمجھایا ہوا ٹاپک آپ نے نہ سمجھا تو آئندہ میری کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پورا دن فرشتے کا موڈ آف رہا تھا۔ کیا ہو گیا فرشتے؟ تمہاری تو اکثر ٹیچر سے اتنی ہوتی رہتی ہے، کیوں اتنا محسوس کر رہی ہو؟ کہیں کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے سر زاویار کی انسلٹ کو لینے کا؟ انابیہ شرارت سے بولی۔
بکواس بند کرو، کہیں تو چپ کر کے بیٹھ جایا کرو، اس نے اسے ڈانٹ دیا تھا، اور اس کے بعد تو یہ معمول بن گیا تھا۔ سر زاویار اور کسی سے لیکچر کے پوائنٹ پوچھتے نہ پوچھتے اس سے ضرور پوچھتے تھے۔ انہوں نے 1 مہینے کے اندر ہی فرشتے کو زج کر دیا تھا، اور وہ تنگ آ چکی تھی کہ اس کی کلاس بنک کر کے گھر واپس چلی جائے، اور اب اسے گھر جا کر پڑھنا بھی پڑتا تھا کیونکہ سب کے سامنے اس کا وہ کھڑوس سر اسے ڈانٹ کر رکھ دیتا تھا۔ اس دن وہ کسی کام سے فرشتے کے بابا سے ملنے آیا تھا۔ فرشتے کو اس نے سلام کیا تھا، مگر فرشتے نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا، بس منہ بنائے بیٹھی رہی تھی، اور یہ بات فرشتے کے بابا نے بھی نوٹس کی تھی۔ کیا بات ہے بچے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بابا ٹھیک ہے۔ تبھی نصرت بیگم کچن سے نکلی تھی۔ فرشتے، بچے یہ لو بریانی کی پلیٹ، جا کر رضیہ آنٹی کو دے آؤ۔ ماما، سر زاویار آئے ہوئے ہیں، ان کو دے دیں۔ اور نصرت بیگم نے آنکھیں پھاڑ کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، جاؤ دے کر آؤ۔ اور زاویار بیٹا، آپ کھانا کھا کر جانا۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ چپ چاپ بیٹھو، میں کھانا لگا رہی ہوں، کھا کر جانا۔ اور فرشتے، ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ بریانی کی پلیٹ دے کر آؤ آنٹی کو۔ اور وہ منہ بناتے چلی گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسی ہو؟ رضیہ بیگم فرشتے کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ یہ ماما نے دی ہے آپ کے لیے۔ ارے بریانی بنائی ہے، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ انہوں نے ڈھکن اٹھا کر دیکھا تھا۔ اور یہ زاویار آپ لوگوں کی طرف ہے؟ جی آنٹی، بابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا بچے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں آنٹی، کوئی مسئلہ نہیں، بس ویسے ہی۔ کیا زاویار کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ سلطان ماں کو بتاتا رہتا تھا اس کے بارے میں، اس لیے وہ جانتی تھی ان کی آج کل کتنی سخت جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ نہیں آنٹی، میری کیوں ان سے لڑائی ہوگی؟ وہ آنکھیں پھیرتے ہوئے بولی تھی، اور رضیہ بیگم نے اسے ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا تھا۔ مجھے بتاؤ، تم میری بیٹی ہو نا، تو پھر بھلا مجھ سے کیا چھپانا؟ اور اب تو ہم بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ جی آنٹی وہ تو ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں نا، میرے پیچھے تو ہاتھ منہ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ پوری کلاس میں اور کوئی اسٹوڈنٹ ان کو نظر نہیں آتا، صرف مجھ سے انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پڑھنا اتنا زیادہ، پاس تو ہو جاتی ہوں، ٹاپ کر کے میں نے کیا کر لینا ہے بیٹا؟ اور رضیہ بیگم ہنستی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، جب آپ پڑھ رہے ہیں تو دل لگا کر پڑھیں۔ مجھے نہیں دل لگانا، پڑھائی میں زہر لگتی ہے انجینئرنگ، مجھے پتا ہے آپ کو زہر لگتی ہے، مگر اب جب آپ نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو جو بھی کام کریں تو پھر اسے دل سے کرنا چاہیے۔ مگر آنٹی، دل سے کام کرنے کے لیے دل لگنا بھی تو ضروری ہے نا، اور میرا اس میں دل نہیں لگتا۔ بس آپ پلیز سر سے کہیں نا میری جان چھوڑیں، میں نہیں اتنا پڑھ سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سلطان سے بات کروں گی، وہ میری بیٹی کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ چلیں آنٹی، میں چلتی ہوں۔ ارے بیٹھو بیٹا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، تم تو آتی نہیں ہو، میں سارا دن اتنی بور ہوتی رہتی ہوں، آ جایا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا آنا۔ جی آنٹی، اب میں کوشش کروں گی روز آپ سے ملنے آؤں، وعدہ۔ رضیہ بیگم نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ اس نے رضیہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا، پھر وہ چلی گئی تھی۔ رات کو زاویار اپنی اور ماں کے لیے چائے کا کپ بنا کر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر رضیہ بیگم نے ٹی وی کی آواز ریموٹ اٹھا کر آف کر دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج فرشتے آئی تھی میرے پاس، اور اس کا موڈ بہت آف تھا، وہ تم سے بہت ناراض ہے۔ وہ ماں کی بات پر بہت ہنسا تھا۔ جی ماما، مجھے اندازہ ہے، وہ آج کل کچھ زیادہ ہی مجھ سے ناراض ہے۔ کیوں اس طرح تنگ کر رہے ہو تم؟ اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہوں کہ اس کی جان چھوڑ دے۔ رضیہ بیگم اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی تھی، پھر وہ کہا لگا کر ہنسی تھی۔ جان ہی تو نہیں چھوڑ سکتا، اب وہ بس دل میں سوچ ہی سکا تھا یہ بات۔ ملک زاویار صبح صبح جاگنگ کے لیے نکلا تھا، اور اس دن نہ جانے فرشتے کے دل میں بھی کیا آئی تھی کہ وہ بھی صبح سویرے اٹھ گئی تھی، اور اب جوگر پہنے اپنے محلے کے قریبی پارک میں ٹریک پر دوڑ رہی تھی۔ وہاں اس کا ٹاکرا ملک زاویار سے ہو گیا تھا۔ او، آپ بھی یہاں ہیں؟ فرشتے نے اسے دیکھ کر اگنور کرنا چاہا تھا، مگر وہ کر نہیں پائی تھی۔ جی سر، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ اس نے اپنا بھاگنا جاری رکھا تھا۔ زاویار اب اس کے برابر میں آہستہ آہستہ دوڑ رہا تھا، کیونکہ جس رفتار سے ملک زاویار دوڑ رہا تھا اتنا فرشتے تو نہیں دوڑ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ چلنے کے لیے زاویار کو اپنے قدم آہستہ کرنے پڑے تھے۔ آپ پہلے بھی یہاں آتی ہیں؟ اس نے ویسے ہی بات شروع کرنا چاہی تھی۔ نہیں سر، میرا آج پہلا دن ہے۔ او، بہت اچھا لگا جان کر، اب تو آپ روز آتی رہیے گا۔ میں تو روزانہ جاگنگ کے لیے آتا ہوں۔ فرشتے، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟
نہیں سر، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ آپ میرے ٹیچر ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ وہ رک کر پانی پینے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ مجھے نہیں ہے سر، مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے۔ کلاس میں باقی بچے تو آپ کو نظر نہیں آتے، صرف ایک میں ہی نظر آتی ہوں۔ اور وہ حیران ہوا تھا کہ وہ بہت غصے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ جان بوجھ کر بچوں کے سامنے مجھے بے عزت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میرا ایک ویک پوائنٹ جو لگ گیا ہے کہ مجھے انجینئرنگ میں انٹرسٹ نہیں تھا، اور اب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فرشتے۔ ایسا ہی ہے سر، باقی اساتذہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے جیسا آپ کرنے لگے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے آپ کو اپنا ویک پوائنٹ بتا دیا۔ فرشتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کا ٹیچر ہوں، میں آپ کے بھلے کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ کون سا بھلا ہے؟ کلاس میں روزانہ آپ مجھے بے عزت کرتے ہیں۔ وہ بوتل کو منہ سے لگاتے آگے آگے چلنے لگی تھی اور زاویار وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد زاویار نے کلاس میں سے کبھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ چند دن تو وہ خوش رہی، مگر اب زاویار کا اگنور کرنا فرشتے کو دکھ دے رہا تھا۔ فرشتے کا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا تھا، اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا، اور پوری کلاس نے نوٹس کیا تھا کہ سر زاویار فرشتے سے بالکل بات نہیں کرتا۔ اب کافی دفعہ فرشتے نے زاویار سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ اس کے گھر آتی تھی تو وہ اسے اگنور کرتا تھا۔ پہلے جو وہ ماما کے 1000 بار کہنے پر ایک دفعہ رضیہ بیگم کے گھر جاتی تھی، اب وہ منتظر ہوتی تھی کہ ادھر اس کی ماما اسے اشارہ کریں، ادھر دوڑ کر وہ رضیہ بیگم کے پاس پہنچ جائے۔ مگر اب زاویار ملک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تک نہیں تھا۔ فرشتے کو اب اس کا اگنور کرنا بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہی تھی۔ وہ تو اس کا صرف ٹیچر تھا، اور وہ اسے کیا بنانا چاہ رہی تھی؟ فرشتے کو لگ رہا تھا کہ جیسے ملک زاویار سلطان اس کے لیے ٹیچر سے بڑھ کر کچھ تھا۔ وہ خود اپنی سوچوں پر شرمندہ تھی۔ وہ اتنی بڑی ڈفر کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے استاد کے بارے میں ایسا ویسا کچھ کیسے سوچ سکتی ہے؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب اس کی ماما نے اسے کھیر کا ڈونگا دیا تھا کہ وہ رضیہ آنٹی کو دے آئے۔ وہ ان کے گھر آئی تھی۔ ابھی وہ داخلی دروازے کے پاس ہی تھی جب اندر سے اس کے کانوں میں کچھ آوازیں پڑی تھیں۔ رضیہ بہن، آپ نے بیٹے کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا؟ یہ ان کی ہمسائی نسرین آنٹی تھیں جو ان سے ملنے آئی تھیں۔ ہاں نسرین بہن، میں نے سوچا تو ہے، یہ اپنی نصرت کی بیٹی مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہت پیاری لگتی ہے فرشتے، اور نصرت بہن سے میں نے ایک دفعہ بات بھی کی تھی، ان کو بھی کوئی خاص اعتراض نہیں ہے۔ بس فرشتے کی تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر کرتی ہوں باقاعدہ جا کر بات۔ ارے ہاں فرشتے تو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، وہ بچی ہے ہی بڑے پیارے دل کی۔ اور تبھی وہ اندر آئی تھی۔ رضیہ بیگم کو کھیر کا ڈونگا پکڑا کر وہ الٹے پاؤں واپس بھاگ گئی تھی۔ فرشتے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے جسم پر جیسے کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ خود اپنی حالت پر حیران تھی۔ وہ جا کر بیڈ پر گری تھی اور کتنی دیر تک وہ ہل نہیں سکی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش تھی یا کیا، مگر جو اس کی کیفیت تھی وہ اپنی اس کیفیت سے خود بھی انجان تھی۔ فرشتے، تمہیں نہیں لگتا سر اب تمہیں اگنور کرنے لگ گئے ہیں؟ فرشتے کا تو دل پہلے ہی جلا پڑا تھا۔ جلدی پر تیل کا کام انابیہ کی بات نے کیا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اچھا ہی ہے میری تو جان چھوٹی، میں تو یہی چاہتی تھی۔ اگر یہی چاہتی تھی تو پھر یہ تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ بات تم مان لو، سر زاویار کا اگنور کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، تم دونوں میری دوستیں ہو یا دشمن؟ کیا زبردستی محبت کرواؤ گی مجھے؟ وہ گررائی تھی۔ ہم تم سے زیادہ جانتی ہیں، تم خود کو دھوکہ دے سکتی ہو، ہمیں نہیں، اور ہم تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انسان کو زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور دل کو خوش رکھنا چاہیے۔ دنیا خوش رہے یا نہ رہے، تم ایک دفعہ اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل کیا چاہتا ہے۔ اور انابیہ کو وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی اور پھر اٹھ کر جا چکی تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی اور آخر میں وہ لڑتے لڑتے خود سے ہار گئی تھی۔ وہ صبح فجر پڑھ کر جوگنگ کرنے کے لیے نکل آئی تھی۔ مقصد صرف زاویار سے ملنا تھا۔ وہ آج زاویار سے بات کرنا چاہتی تھی۔ 3 ماہ ہو گئے تھے اس بات کو، مگر زاویار ابھی بھی اس بات کو نہیں بھولا تھا۔ زاویار اسے دور سے ہی جوگنگ کرتا نظر آ گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے برابر میں آئی تھی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آج اس نے سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ رکا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیسے ہیں آپ؟ اس کے برابر میں بڑی مشکل سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ سر پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی اور زاویار اسے ٹکراتے ٹکراتے بمشکل بچا تھا۔ میں اس دن کی بدتمیزی پر آپ سے سوری کرنا چاہ رہی ہوں۔
3 ماہ بعد؟ میں شرمندہ ہوں. تم جو چاہتی تھی وہ ہو تو گیا ہے. اب تو میں کلاس میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، تم سے کبھی کوئی لیسن نہیں سنا. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. یہاں تک کہ میں نے تمہیں اسائنمنٹ بھی نہیں دی. مگر سر میرا یہ مطلب تو نہیں تھا. وہ رونے والی ہو گئی تھی. تو پھر آپ کا کیا مطلب تھا؟ پہلے میں آپ سے سن رہا تھا، تب بھی آپ کو مسئلہ ہے، اب بھی مسئلہ ہے. پیچھے ہٹیے، مجھے دیر ہو رہی ہے. وہ سائڈ پر کرتا وہاں سے نکل گیا تھا اور فرشتے کتنی دیر تک وہاں سے ہل تک نہیں سکی تھی. ان دنوں یونیورسٹی میں ایک نئی ٹیچر تعینات ہوئی تھی، میم ماہرہ. اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر ہر کوئی اس پر مر مٹا تھا، مگر وہ تو زاویار پر مر مٹی تھی. اس بات کو سب نے نوٹس کیا تھا. میم ماہرہ نے آتے ہی سر زاویار سے دوستی کر لی تھی اور وہ ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے تھے. مگر نہ جانے کیوں ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا فرشتے کو بہت چبھتا تھا. اس دن وہ دونوں گراؤنڈ میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جب فرشتے کو یہ منظر بالکل بھی نہیں بھایا تھا اور وہ جان بوجھ کر ان کے پاس جا پہنچی تھی. السلام علیکم سر، ہمیں یہ پوائنٹ پوچھنا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہ کیا طریقہ ہے بچے، یہاں پر کلاس نہیں ہو رہی. میم مائرہ نے اسے ڈانٹ دیا تھا. ہمارے ایگزامز ہیں اور یہ ایک پوائنٹ مسنگ تھا، سارے بچے پوچھ رہے ہیں اس لیے میں آئی ہوں. فرشتے کو نہ چاہتے ہوئے بھی میم مائرہ کو صفائی دینی پڑ رہی تھی. کہاں ہیں باقی بچے، مجھے اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا. میم مائرہ تو بلا وجہ ہی چڑھنے لگی تھی. وہ کلاس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے. سر آپ سمجھا دیں گے یا میں جاؤں؟ آپ چلے، میں کلاس میں آ کر سمجھاتا ہوں. اور یہ بات فرشتے کو بہت بری لگی تھی. اس کے اندر جیسے آگ جل رہی تھی. 3 راتیں تک وہ سو نہیں سکی تھی اور پھر اس نے سر زاویار سے بدلہ لینے کی ٹھانی تھی. اور بدلہ بھی اس نے اس انداز میں لیا تھا کہ وہ اس کو برباد کرنے کے بجائے خود کو ہی برباد کر گئی تھی. اس کی کلاس کا ایک لڑکا حارث، جو بہت ہی اوباش قسم کا لڑکا تھا، ایک دفعہ بہت برا پھڈا بھی فرشتے کا حارث کے ساتھ ہو چکا تھا. حارث اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا مگر فرشتے نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا. یہ بات تمام اساتذہ کو پتہ چل گئی تھی اور اس کے بعد حارث کو فرشتے سے معافی بھی مانگنا پڑی تھی. اس کے بعد بھی حارث ٹلا نہیں تھا. وہ ابھی بھی اس سے دوستی کی آفر کرتا رہتا تھا اور اس دن فرشتے نے جا کر حارث سے دوستی کر لی تھی. اب وہ ہر جگہ ایک ساتھ پائے جاتے تھے. 1 ہفتہ رہ گیا تھا ان کے ایگزام میں. حارث اور فرشتے ہر جگہ اکٹھے نظر آتے تھے. پیپرز ہوئے اور پھر سب کی یونیورسٹی ختم ہو گئی تھی. سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے. فرشتے نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ شادی کر رہی ہے اور اسی مہینے شادی کر رہی ہے. حارث اچھا لڑکا نہیں تھا. اس کے گھر والے اس کے بارے میں جانتے تھے. حارث کے گھر والے آئے تھے، فرشتے کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر چلے گئے تھے. فرشتے نے اپنے گھر والوں کو بھی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے گی اگر حارث کے لیے ہاں نہ کی گئی. تو اس کے ماں باپ حیران تھے مگر وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے. جوان اولاد تھی، وہ کیا کر سکتے تھے. گھر میں شادی کی تیاریاں تھیں مگر گھر کا ماحول فوتگی والے گھر کے مترادف تھا. خوش ہونے کے بجائے سب لوگ ہی اداس تھے. ہانیہ اور انابیہ اس کو سمجھا کر تھک گئی تھیں مگر کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا. وہ اذیتوں کی آخری حدوں پر تھی شاید. اس دن دوبارہ ہانیہ اور انابیہ اس کے پاس آئی تھیں کہ وہ حارث سے شادی سے انکار کر دے. ہم تمہیں نہیں برباد ہوتا دیکھ سکتی، پلیز پلیز، اب بھی وقت ہے. ہانیہ نے اسے سمجھانا چاہا تھا مگر اس نے ان دونوں کو دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور وہ وہاں سے سیدھا سر زاویار کے پاس آئی تھی. سر ہمیں آپ سے بات کرنی ہے. اور رضیہ بیگم سے اجازت لے کر ان کے کمرے کی طرف آئی تھی اور حیرانی سے ان کو دیکھ رہا تھا. سر آپ کو پتہ ہے فرشتے کیا کر رہی ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ نظریں چراتے بولا تھا. سر وہ خود کو برباد کر رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے شاید آپ جانتے ہوں. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی. سر وہ آپ سے محبت کرتی ہے، وہ ہمت کرتی بول گئی تھی. یہ تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو، تم دونوں کو پتہ ہے نا. سر ہم اس کی دوستیں ہیں اور ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں. وہ جتنا بھی ہم سے چھپا لے مگر وہ خود کو ہم سے چھپا نہیں سکتی، اور شاید آپ بھی. اور اس کی بربادی کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے. ہمیں نہیں پتا تھا وہ اتنی جنونی ہوگی ورنہ ہم اسے کبھی اس راہ پر چلنے نہ دیتے. خیر ہماری دوست آپ کی وجہ سے خود کو برباد کر رہی ہے اور اب آپ نے ہی اسے بچانا ہے. انابیہ ضدی لہجے میں بولی تھی. ڈان کے ساتھ رہ کر نا تم دونوں بھی ڈان ہی بن چکی ہو اور تم لوگ فکر نہیں کرو، تمہاری دوست برباد نہیں ہوگی. مگر سر حارث ایک نمبر کا دھوکے باز اور کمینہ انسان ہے. فرشتے سے اس کی شادی ہوگی تب ہی نا، وہ ٹوکتا ہوا بولا تھا. کیا مطلب ہے سر؟ وہ دونوں حیران ہوئی تھی. تمہاری دوست پاگل ہے، میں نہیں ہوں. کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ وہ دونوں ایکسائٹیڈ ہوئی تھی.
ہاں میرے پاس ایک پلان ہے اور میں اس پر عمل بھی کر چکا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس راز کو راز ہی رکھو گے۔ سر ہمیں فرشتے کی قسم ہم کبھی کچھ نہیں بتائیں گے، مگر پلیز ہمیں بتا دیں، ہماری جان نکلے جا رہی ہے۔ اس دن رضیہ بیگم نصرت بیگم کے گھر گئی تھیں اور وہ بہت پریشان تھیں۔ پوچھنے پر ان کو پتہ چلا تھا کہ فرشتے ایک عجیب سے رشتے پر ضد کر رہی ہے کہ ہاں کر دیں۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی تھیں کہ وہ خود فرشتے کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہتی تھیں۔ رات کو جب انہوں نے زاویار سے بات کی تو زاویار اس بات کو پہلے سے جانتا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی تھی۔ اماں وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہی ہے۔ پوچھنے پر زاویار نے ماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ تم یہ سب جانتے ہو مگر پھر بھی خاموش ہو۔ ماما مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اس حد تک پاگل ہو گئی ہے۔ اگر تم کہو تو میں اس سے جا کر بات کروں۔ زاویار وہ خود کو برباد کر رہی ہے اور تم ایسے ریلیکس بیٹھے ہو۔ ماما اگر آپ جا کر بات کریں گی تو وہ مزید چڑھ جائے گی، ضد کی بہت پکی ہے۔ اتنا جانتے ہوئے اسے پھر بھی منا نہیں سکے۔ بس ماما مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو اسے احساس دلانا چاہ رہا تھا۔ اور اچھا میرے پاس پلان ہے۔ اور نصرت بیگم کو رضیہ بیگم کی کال آئی تھی، انہوں نے اپنے گھر میں بلایا تھا۔ ہم معذرت چاہتے ہیں میں نے آپ کو فون کر کے تکلیف دی، مگر ہمیں آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اصل میں یہ بات آپ ذرا تحمل سے سنیے گا، اس میں فرشتے کی زندگی کا سوال ہے۔ اور انہوں نے پھر ساری بات بتا دی تھی، کیسے فرشتے اور زاویار ایک دوسرے سے ناراض ہوئے اور پھر فرشتے زاویار سے چڑھ کر یہ سب کر رہی تھی۔ تو بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آنٹی میرے پاس ایک پلان ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو حارث ایک نمبر کا فراڈ ہے، اس کو سائٹ پر کرنا مشکل نہیں ہے، آپ کو بس تھوڑی سی ایکٹنگ کرنا ہوگی، اس کے بعد میں سب سنبھال لوں گا۔ نصرت بیگم کو زاویار نے اپنا پلان بتایا تھا۔ مگر بیٹا اس میں بہت رسک ہے۔ مگر نصرت بیگم ہم اس سے زیادہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتے نا۔ چلو ٹھیک ہے، میں فرشتے کے بابا سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ شادی میں بہت کم دن رہ گئے تھے، فرشتے کی ضد کے آگے سبھی ہار گئے تھے، تو انہوں نے بھی زاویار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے تو سب لوگ سوگوار تھے، اب سبھی کے جیسے انرجی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ فرشتے حیران تھی، پہلے سب کیسے سست تھے اور اب میری بربادی پر کیسے جشن منا رہے ہیں۔ اس کی دوستیں تیاری میں زور و شور سے حصہ لے رہی تھیں۔ 3 دن پہلے سب نے ادھر ہی ڈیرا ڈال لیا تھا۔ مائیوں اور مہندی کے فنکشن پر سب لوگوں نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ بارات کا دن تھا، فرشتے پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھی اور اب بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ آنٹی ایکٹنگ کا ٹائم ہو گیا، آپ نے ذرا سی ہمت کرنی ہے، بس پلیز دیکھیے گا، مروا نہ دیجیے گا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، سچ پتہ چلنے پر وہ ہمیں ہی مار ڈالے۔ ارے فکر ہی نہیں کرو، میں بھی فرشتے کی ماں ہوں۔ نصرت بیگم نے بڑی کمال کی ایکٹنگ کی تھی۔ فرشتے کے پاس جا کر رونے لگی تھی۔ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بیٹا حارث کے گھر سے فون آیا ہے، وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا مطلب شادی کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے شادی سے انکار کر دیا، وہ کسی اور لڑکی سے نکاح کر کے اسلام آباد جا چکا ہے، اس کی ماما کی کال آئی تھی۔ مگر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، ہمیں تو زیادہ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، تم نے کہا تھا ہم نے رشتہ کر دیا، اب بتاؤ کیا کریں گے ہم؟ ہماری تو عزت کا سوال ہے، اتنے مہمان آ چکے ہیں، تمہاری بارات اگر نہ آئی تو ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فرشتے کے سر پر جیسے آسمان آن گرا تھا۔ انابیہ اور ہانیہ بھی بہت پریشان کھڑی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد رضیہ بیگم آئی تھیں، انہوں نے فرشتے کا ماتھا چوما تھا اور پھر وہ بھی چلی گئی تھیں۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا فرشتے، تم نے ایک اوباش لڑکے کو اپنے لیے چنا اور دیکھو اب تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ماں باپ کی بھی بے عزت کر کے جا چکا ہے۔ نصرت بیگم دوبارہ اس کے پاس آئی تھی۔ تمہارے بابا نے ایک فیصلہ کیا ہے، خدا کے لیے اب ہماری عزت کی لاج رکھ لینا، کہو تو تمہارے پاؤں پر ہاتھ رکھتی ہوں۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بابا نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ وہ آپ کو تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا، وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارات کا شور اٹھا تھا، حارث تو آ نہیں رہا تھا اور دلہے کے روپ میں ملک زاویار کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی تھی، کوئی بھی ڈرامہ مت کرنا، تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے، پلیز۔ نکاح ہوا تھا، فرشتے کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رخصتی کے وقت بھی ماں سے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ ایسے کیوں کر رہی ہو کہ جیسے زبردستی کا نکاح ہوا ہے، من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ ہانیہ نے اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی تھی۔ فرشتے نے اسے چٹکی کاٹی تھی، وہ سی کر کے رہ گئی تھی۔ دلہن بنی بھی بلیوں والی حرکتیں ہیں تمہاری۔ رضیہ بیگم فرشتے کو لے کر اپنے گھر آ گئی تھی، اس کی دوستیں بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ رسموں سے فارغ ہو کر فرشتے کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، سب لوگ گھروں کو لوٹ گئے تھے۔
رضیہ بیگم بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی اور فرشتے، وہ تو خونخوار بلی بنی بیٹھی تھی۔ وہ حارث کو فون کر کر کے تھک چکی تھی۔ فرشتے، تمہیں پتہ ہے حارث کہاں ہے؟ اچانک ہی وہ کہیں سے آ کر بولا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ، میں کیا کروں گی جان کر؟ اس نے فون سائڈ پر پھینکا تھا۔ نہیں، تمہیں جاننا چاہیے۔ اچھا یہ دیکھو۔ حارث کی ایک ویڈیو چلا کر زاویار نے فون اس کے سامنے کیا تھا۔ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور ایک اندھیرے کمرے میں تھا۔ یہ 2 دن تک اب یہیں رہے گا۔ یہ آپ نے کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا ہے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ فرشتے تم میری ہو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو تم؟ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ سارا ڈرامہ آپ کا رچایا ہوا تھا۔ تو میں کیا کرتا؟ اور کوئی آپشن چھوڑا تھا میرے پاس؟ تمہیں سب نے کتنا سمجھایا وہ حارث اچھا لڑکا نہیں ہے۔ تو کیا آپ اچھے لڑکے ہیں؟ وہ جیسا بھی تھا، میں محبت کرتی ہوں اس سے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ جھوٹ مت بولو فرشتے زاویار ملک، تم محبت کرتی ہو صرف مجھ سے۔ نہیں کرتی، میں آپ سے محبت نہیں نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اور آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ جائیں آپ اپنی ماہرہ صدیقی کے پاس۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا تھا اور فرشتے خود میں سمٹی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے پاس تمہارے لیے ایک اور چیز بھی ہے۔ اس نے ایک آڈیو چلائی۔ ارے حارث، یہ وہی فرشتے ہے جس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اسی سے تم شادی کر رہے ہو۔ ارے اسی تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہوں، ورنہ اس جل پری میں اتنا بھی کچھ خاص نہیں ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھنا تو صحیح کیا حال کرتا ہوں اس کا۔ اس سے اپنے تلوے نہ چٹوائے تو میرا نام بھی حارث احمد نہیں ہے۔ یہ ہے اس حارث کی اصل کہانی۔ اس کے دوست کے ساتھ اس کی گفتگو نہ جانے کیسے حاصل کی تھی، مگر اس نے فرشتے کو اس کا اصل چہرہ دکھانا تھا۔ مجھے پتا ہے وہ میرے ساتھ یہی کرنے والا تھا۔ تم جانتی تھی وہ تمہارے ساتھ یہ کرنے والا ہے، مگر پھر بھی تم نے اسے چنا۔ ہاں تو کیا کرتی؟ میرے پاس کوئی آپشن چھوڑا تھا آپ نے؟ میں تم سے ناراض تھا، تم بجائے مجھے منانے کے کہیں اور چل دی۔ ہاں، آپ مجھ سے ناراض تھے، میں نے آپ کو منانے کی کوشش بھی کی تھی، اور جب تم اپنی کوشش میں ناکام ہو گئی تو خود کو برباد کرنے چلی۔ ہاں، مجھے بس یہی آتا ہے۔ اچھا سوری، میں بھی تمہاری طرح ماہرہ احمد کے ساتھ دوستی کر کے تمہیں جان بوجھ کر جلا رہا تھا۔ فرشتے نے اسے ایسا کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ مطلب آپ وہ ڈرامہ کر رہے تھے؟ ہاں، میں ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھی تھی اور زاویار اس کے پاس سے اٹھتا دور ہوا تھا۔ یار کیا ہو گیا؟ شوہر ہوں میں تمہارا۔ شوہر کی ایسی کی تیسی، اب مجھ سے بچ کر دکھائیں۔ پچھلے 6 مہینے آپ نے مجھے کتنا رلایا ہے۔ زاویار دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس پر جھپٹی تھی جب زاویار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بس کر دو میری جان، مجھے پتا ہے تمہیں میں نے بہت رلایا ہے، مگر تمہارے ایک ایک آنسو کا ازالہ کر دوں گا۔ وہ اس کو سینے سے لگائے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ فرشتے ایک دفعہ پھر رو دی تھی، مگر اس بار اس کے آنسو رائیگاں نہیں گئے تھے۔ زاویار نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن لیے تھے۔ فرشتے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی عکاسی کرتی ہے جو ذہین ہونے کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ اس کی شرارتی طبیعت، بے فکری اور زندگی کو اپنے انداز میں جینے کی عادت اسے سب سے منفرد بناتی تھی، لیکن یہی لاپرواہی کئی جگہ اس کے لیے مشکلات بھی کھڑی کرتی ہے۔ زاویار کا کردار ایک سخت استاد کے روپ میں سامنے آیا جو بظاہر ڈانٹنے والا تھا، مگر حقیقت میں فرشتے کی قابلیت کو پہچان کر اسے بہتر دیکھنا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس کا طریقہ کچھ جگہ سخت اور جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا تھا، مگر اس کے پیچھے خیر خواہی اور فکر چھپی تھی۔ فرشتے کے والدین نے بھی محبت کے ساتھ اس کی غلطیوں کو سمجھا اور اس کے مستقبل کی فکر کی، جبکہ اس کی دوستوں نے ایک سچے دوست کا کردار ادا کیا جو اسے خود کو نقصان پہنچانے سے روکنا چاہتی تھی۔ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی بے فکری ہوتی ہے۔ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو بہتر انسان بنانے، سمجھنے اور سنبھالنے کا نام بھی ہے۔ زندگی کے فیصلے ضد، غصے اور یا وقتی جذبات میں نہیں بلکہ سمجھداری اور خودداری کے ساتھ کرنے چاہیے، کیونکہ ایک غلط قدم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے چاہنے والوں کی زندگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔